السلام علیکم ناظرین آج کا دن پاکستان کی اکانومی میں خاص اہمیت کا حامل ہے کیونکہ وہ اورنج لائن ٹرین کا منصوبہ جو کہ 2017 سے 2020 اکتوبر تک یعنی آج تک پینڈنگ میں تھا، آج اس منصوبے کا افتتاح ہو چکا ہے۔ اورنج لائن ٹرین جو کہ 5 سالوں بعد اب 25 اکتوبر کو آج اس کا افتتاح ہوا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو سب بتائیں گے کہ اس ٹرین میں کس طرح ٹکٹ لی جا سکتی ہے، کس طرح آسانی سے سفر کیا جا سکتا ہے، اس ٹرین کی کیا کیا خصوصیات ہیں اور کن باتوں کا اورنج لائن ٹرین میں سفر کے دوران دھیان رکھنا ضروری ہے۔ اور یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ اورنج لائن ٹرین کے متعلق تمام ڈیٹیلز کی اورنج لائن ٹرین پر کتنی لاگت آئی، سب آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتایا جائے گا، لہٰذا ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں۔ اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لازماً لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے، اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل آئیکن کو لازماً پریس کرنا ہے۔ آپ اگر اورنج لائن ٹرین میں سفر کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اورنج لائن کار کے لیے اپلائی کرنا ہوگا، یعنی آپ اگر ریگولر بیس پہ سفر کرنا چاہتے ہیں تو آپ کار حاصل کر کے اپنا ہمیشہ یا جب تک کے لیے یہ منصوبہ ورک کرے گا اس سفر کو آسان کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کوئی جرنی یا عارضی طور پر سفر کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر ٹکٹنگ سسٹم اور ٹکٹنگ مشینز ہیں جس میں آپ پیسے پے کر کے اپنا ٹکٹ کوپن لے سکتے ہیں اور آسانی سے سفر کر سکتے ہیں۔ یہ ٹرین 26 اسٹیشن یعنی 26 کلومیٹر تک اندرون لاہور میں بچھی ہوئی ہے اور آپ اس میں آسانی سے 40 روپے کی ٹکٹ لے کر پورے 26 اسٹیشن میں کسی بھی اسٹیشن تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ پاکستان کا سب سے سستا ترین ٹکٹنگ سسٹم ہے جس میں آپ 40 روپے میں پورے 26 اسٹیشن تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ پورا سسٹم ابھی تک چائنیز کے اندر کنٹرول ہے کیونکہ یہ سسٹم پاکستان کے انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ کے لیے نیا ہے، لہذا پاکستان کے انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ کے لیے اس سسٹم کو سالو یا سسٹم کی پرابلمز کو سالو کرنے میں بہت سی دشواریاں آ سکتی ہیں، لہذا چائنیز انجینئرز اس سسٹم کو تب تک ہینڈل کریں گے جب تک وہ نہیں دیکھ لیتے اور یہ نہیں سمجھتے کہ پاکستان اسے آسانی سے ہینڈل کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اس سسٹم میں اے سی اور سسٹم میں لفٹ سسٹم اور معذور لوگوں کے لفٹ سسٹم اور مختلف طرح کی سٹیئرنگ ویل سہولیات ہیں، جبکہ نابینا افراد کے لیے گائیڈنگ لائن سسٹم جس پر وہ انہیں اپنے پاؤں سے اس طرح کی رہنمائی دی جاتی ہے کس طرح وہ آسانی سے عوام کے درمیان چل سکتے ہیں، یہ سسٹم بھی یہاں اس ٹرین میں متعارف کروایا گیا ہے، لہذا اب تک کے لیے یہ پاکستان کا سب سے اچھا سسٹم ہے۔ لیکن ہم یہ ہمیشہ کے لیے نہیں کہہ سکتے کیونکہ اس سے پہلے بھی پاکستان میں بہت سے سسٹم ہے جو کہ بعد میں ناکارہ ہو گئے اور ان پر لاگت کے بہت سے ایشو آئے، تو لہٰذا اب تک کے لیے یہ سسٹم اچھا ہے لیکن بعد میں اس کے متعلق کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ تھی بس آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کی یہ ویڈیو اچھی لگی تو اسے لازماً لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز کا تسلسل جاری رکھا جا سکے۔ شکریہ۔